کیا نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ آج کے ولاگ میں اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ جب سے صدر ٹرمپ دوبارہ صدر کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے ہیں، پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اس موضوع پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے دوست سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے، اور ان سب کو یقین ہے کہ ان کے دور صدارت میں عمران خان جیل کی سلاخوں سے باہر ہوں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اور پاکستان کی جو حکومت یا پاکستان پہ جو اثرات ہیں امریکہ کے، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ان کا آغاز جب پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان نے ماسکو جانے کی بجائے امریکہ کا دورہ کیا، اور پھر پاکستان جو ہے وہ بہت سے امریکی معاہدوں میں شامل ہوا، اور پاکستان کے لیے امریکی امداد فوجی اور اقتصادی دونوں صورتوں میں جو ہے وہ جاری ہوئی، اور رفتہ رفتہ امریکہ کا پاکستان کے معاملات میں جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ اور اس پہ ظاہر اگر ہم بات کریں تو ایک لمبی تفصیل ہے، صرف ایک واقعہ یہ بتا دینا بڑا خاص ہوگا۔ پاکستان کے ایک مورخ ڈاکٹر صفدر محمود، جو کہ وفاقی سیکریٹری بھی رہے ہیں، وہ تاریخ پہ گہری نظر رکھتے تھے، اخبارات میں کالم بھی لکھتے تھے، انہوں نے میری کتاب افکار تازہ کے لیے بھی ایک تحریر جو ہے وہ لکھی تھی۔ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ جب صدر بش کے دور میں پاکستان کی اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جب امریکہ کے دورے پہ گئیں، اور ان کے ساتھ وفد میں شامل لوگ تھے، ان میں سے ایک سینیٹر بھی تھے، تو جب وفد کے جو شرکاء کا تعارف امریکی صدر بش سے کروایا جا رہا تھا، تو جب ان سینیٹر کی باری آئی تو انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے جو ہے وہ بش صاحب کے قدموں میں رکھ دی، اور ان سے کچھ گزارش کرنے لگے، تو وہ تھوڑا گھبرا گئے کہ کیا بات ہے۔ تو ان نے جو سینیٹر تھے وہ کہنے لگے جی کہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو کمشنر لگوا دیں۔ اور ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنے اس کالم میں لکھا کہ بے نظیر بھی مسکرائیں، اور اس کے بعد جب پاکستان آئے تو ان کا بیٹا واقعہ ہی کمشنر لگ گیا، اور اس کو پھر ان کے جو ساتھی تھے مذاق سے بش کمشنر جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، باقی پاکستان کے معاملات میں جو امریکی جو اثر و رسوخ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس حد تک جائیں گے، کیا وہ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اکثر جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں کسی قسم کی بھی پیش گوئی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت وہ کیا بات کریں۔ جب وہ دوبارہ صدر منتخب ہوئے ہیں تو سویڈن کے سابق وزیر اعظم اسٹیفن لووین، جو ان کے پہلے دور صدارت میں سویڈن کے وزیر اعظم تھے، اور وہ ان کی وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی صدر ٹرمپ سے ان کا جو ہے وہ رابطہ رہا تھا، انہوں نے ابھی اپنی وہ یادداشتیں جو ہیں وہ کچھ شیئر کی ہیں اخباری نمائندوں کے ساتھ۔ ایک تو انہوں نے سویڈن کے وزیر اعظم کو کہا جب آپ نے ٹرمپ سے بات کرنی ہے تو انتہائی مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، کوئی لمبی بات نہیں کرنی، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ واقعہ بتایا 2019 کا کہ جب ایک امریکی ریپر راکی کو یہاں اسٹاک ہوم میں کسی جرم میں گرفتار کیا گیا، تو صدر ٹرمپ نے فوری طور پہ جو انہیں ٹیلی فون کیا، اور صدر ٹرمپ نے جو ہے ٹویٹ بھی کیا، اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو ہے وہ اسٹیفن لووین ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ رہا کروائیں، جس پہ سویڈش وزیر اعظم نے کہا کہ سویڈش وزیر اعظم کے پاس ایسے کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ ان کو جیل سے جو ہے وہ آزاد کروا سکے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو پھر ضمانت دے دیں، اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیں، تو اس پہ بھی سویڈش وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس کی کوشش بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سویڈن میں امریکہ کی طرح ضمانت دینے کا قانون نہیں ہے۔ یہاں پہ جرم ثابت ہوگا تو سزا ہوگی، اگر جرم ثابت نہیں ہوگا تو تب رہا ہوگا، تو میں بطور وزیر اعظم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو سویڈش وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس پہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ انتہائی غصے میں بھی آئے، مایوس بھی ہوئے، اور انہوں نے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس کو اگر انہوں نے اس کو سیریس لے لیا ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا مخاطب اس وقت سویڈن نہیں ہوگا، سویڈن کے قوانین الگ ہے، پاکستان کے قوانین الگ ہے، اور پاکستان میں اگر وہ صدر ٹرمپ اس حد تک جائیں
تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ ریزسٹنس ہو سکتی ہے۔ بہرحال بات وہی ہے جو بہت سے تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں کسی قسم کی بھی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، اور دوسرا اس بات کے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا وہ واقعی ہی وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ سنجیدہ قدم کریں گے۔ یہ میرا خیال ہے۔ باقی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔